بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ 8ویں تراویح ہے، اور اس 8ویں تراویح میں 8واں پارہ آخری پاؤ اور 9واں پارہ مکمل تلاوت کیا جائے گا۔ اس سوا پارے میں جو مضامین اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، اختصار کے ساتھ بس چند باتوں کی طرف توجہ ہی دلانی ہے۔ سورۃ الاعراف چل رہی ہے، اور سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے قیامت کے روز آخرت میں 3 طرح کے طبقات کا اور 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک اہل جنت، ایک اہل دوزخ، اور ایک اہل اعراف یا اصحاب الاعراف۔ اصحاب الجنہ، اصحاب النار، اصحاب الاعراف۔ اصحاب الجنہ اور اصحاب النار، جنتیوں اور دوزخیوں کی اللہ تعالیٰ نے گفتگو نقل فرمائی ہے۔ جنتیوں اور دوزخیوں کی اللہ تعالیٰ نے گفتگو نقل فرمائی ہے کہ جنتی اہل جنت جو ہوں گے وہ دوزخیوں سے پوچھیں گے، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا نا، ہم نے تو اللہ کے اس وعدے کو سچا پایا۔ اور وہ وعدہ کیا تھا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم اور اولئک اصحاب الجنہ، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے تو وہ جنت والے ہیں اور وہ جنت میں جائیں گے۔ تو وہ کہیں گے ہم نے تو اللہ کا جو وعدہ تھا سچا پا لیا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو یہ بتاؤ تم سے جو وعدہ تھا وہ بھی تم نے سچا پایا؟ تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کفر پہ رہو گے اور کفر پہ ہی مرو گے، کفر و شرک پر، تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں ایسا ہی ہوا۔ واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ دنیا میں ہم نے کفر کی اور شرک کی زندگی بسر کی، تو نتیجے میں آج ہمیں جہنم کی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ان کی یہ گفتگو ہو رہی ہوگی تو ایک اعلان کرنے والا، پکارنے والا پکار کے کہے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اب اللہ کی لعنت ہی ہے۔ پھر دوزخی جو ہیں جہنمی، وہ کہیں گے جنت والوں سے، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ہم تو جہنم کی آگ میں جل سڑ گئے ہیں، تو خدا کے لیے کوئی جنت کا ٹھنڈا پانی تو ہمارے اوپر انڈیلو اور پھینکو ہمارے اوپر۔ اور ہم تو جہنم کے کڑوے کسیلے پھل کھا کر اور کانٹوں بھری جھاڑیاں کھا کر ہمارے تو ہونٹ اور ہماری زبانیں اور ہمارے وجود چھلنی ہو گئے، تو جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری طرف بھی تو پھینکو۔ تو جنتی آگے سے کہیں گے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں یہ کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ اب نہ تو تمہیں جنت کی نعمتوں میں سے کوئی پانی مل پائے گا، اور نہ ہی تمہیں جنت کے پھلوں اور میووں میں سے کوئی پھل یا میوہ مل پائے گا۔ تو دو تو یہ طبقات ہوئے جن کا تذکرہ اس بارے میں ہوا۔ اللہ پاک ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے اور اہل دوزخ میں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے ساتھ ایک تیسرا طبقہ جس کا یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے وہ ہے اصحاب الاعراف۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ الاعراف ہے۔ اعراف دراصل کہتے ہیں بلند جگہوں کو، بلند ٹیلا، بلند و بالا جگہ۔ اصحاب اعراف ایک مقام کا نام ہے، کچھ لوگوں کو وہاں رکھا جائے گا، ٹھہرایا جائے گا۔ یہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئیں۔ نیکیاں ہیں سو جہنم میں نہیں جا سکتے، لیکن برائیاں بھی ہیں، جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا کوئی بہت بڑا گناہ ان کو جنت میں جانے سے روکے ہوئے ہوگا، لیکن ان کی بہت بڑی نیکی بھی ہوگی
جس بنا پر وہ جہنم میں بھی نہیں جا پائیں گے، جہنم سے محفوظ رہیں گے. جیسا کہ شہید کے بارے میں آتا ہے، شہادت جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، شہادت اتنا بڑا رتبہ ہے کہ شہید جہنم میں نہیں جا سکتا. جو شہادت کا رتبہ پا گیا جہنم میں نہیں جا سکتا. لیکن اگر اس کے ذمے قرض تھا اور قرض کی ادائیگی کا ابھی بندوبست نہیں ہو پایا تھا تو یہ ایسا معاملہ ہوگا کہ وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا. مقروض ہے تو مقروض جنت میں بھی نہیں جا سکتا، اور شہید ہے تو اب وہ جہنم سے محفوظ ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے، مقام اعراف پہ ٹھہرایا جائے گا. کچھ اور بھی لوگ ہوں گے، بہرحال کچھ لوگ یہاں پہ ہوں گے، وہ جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنم والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. جنت والوں کو دیکھیں گے تو ان کو خوش آمدید کہیں گے، ان کو سلام کریں گے، اور جب جہنم والوں کو دیکھیں گے تو دعا کریں گے کہ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ان جہنمیوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا. بالآخر اللہ کی رحمت ان پر بھی غالب آئے گی، اور وہ مقام اعراف والے جو لوگ ہوں گے وہ بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اس مقام پر اس سورت کو اس نام سے نازل کرنا اور اس میں اصحاب اعراف کا ذکر کرنا ہمارے لیے پیغام ہے کہ کوشش کرو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو، اور کوشش کرو کوئی ایسی برائی نہ کر کے جاؤ کہ جو تمہیں کل جنت سے محروم کر دے، یا تمہیں وہاں پر جنت کا انتظار کرنا پڑے. تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں ان طبقات کا ذکر فرمایا. پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے. آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والی ذات، رات اور دن کا پورا نظام بنانے والی ذات، سورج چاند ستاروں کو ایک پورے نظام اور سسٹم کے تحت چلانے والی ذات، اور اسی طرح ہواؤں کو چلانے والی، بارشوں کو برسانے والی، اور غلہ اور پھل اور میوجات اگانے والی، یہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. تو کائنات میں جہاں رنگ نظر آ رہا ہے، جو نظام چلتا نظر آ رہا ہے، جو سسٹم چلتا آ رہا ہے، وہ سب کا سب اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ سے چل رہا ہے. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور حکم بھی اسی کا چل رہا ہے. آگے بہت ساری اقوام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں جن کی طرف ان کے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا اور مبعوث فرمایا گیا. قوم نوح کا تذکرہ، قوم ہود کا، قوم سمود کا، قوم مدین کا، قوم فرعون کا، قوم موسیٰ کا، ان سب کا تذکرہ ذکر کیا گیا. اور یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ قومیں تھیں جن کے پاس اللہ کے نبی آئے، اور اللہ کے نبی نے بڑی وضاحت و تفصیل سے ان کو سمجھایا، لیکن وہ لوگ نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور اپنا کفر و شرک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو بالآخر اللہ کا حکم ان پر آیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. جتنی بھی قوموں کا ذکر ہے ان کا یہی انجام ہوا. انہوں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی، نبیوں کی بات ماننے سے انکار کیا، بالآخر ان پر عذاب آیا اور اس عذاب نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، ان کی جڑ اکھیڑ کر پھینک دی گئی. اور فقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے انکار کیا تھا ہم نے ان کی جڑ کاٹ کر پھینک دی. تو یہ اسی طرح یہاں پر ایک واقعہ اور بیان ہوا ہے، وہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کی آواز، براہ راست آواز ان تک آتی تھی، اور وہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے تھے. جیسے دو افراد بات چیت کرتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کی آواز ان تک پہنچتی تھی، وہ سنتے تھے اللہ تعالیٰ کی آواز کو، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے. تو ایک دفعہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ تعالیٰ کی آواز سنتا ہوں، کیا ہی اچھا ہو کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی نصیب ہو جائے. تو کہنے لگے کہ ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ لن ترانی، اے موسیٰ آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ چلیں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، یہ سامنے ایک پہاڑ ہے، آپ اس پہاڑ کو دیکھیے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، کہ میں اس پہاڑ کے اوپر اپنا عکس ڈالوں گا، اپنی جھلک ڈالوں گا، اپنی جھلک ڈالوں گا۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ میری جھلک کو برداشت کر گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو اے موسیٰ آپ بھی مجھے پھر دیکھ پاؤ گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ رب العزت نے پہاڑ کے اوپر اپنی جھلک ڈالی، جعلہ دکھا، پہاڑ ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے، وخر موسیٰ صائقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، فرمانے لگے میری توبہ میری باری تعالی، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں اور میں آپ پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ بہرحال مضامین تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ چند باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ کچھ ہمارا تعلق جڑے، کچھ قائم ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے